أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. برادران اسلام، حاضرین نماز تراویح، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی میں رمضان مبارک کا یہ عظیم تحفہ، رمضان مبارک کا یہ عظیم انعام عطا فرمایا. مسلسل اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور ہم تمام روزوں کی پابندی کر رہے ہیں. آج بفضلہ تعالی رمضان مبارک کا 9واں روزہ اللہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اس کا انعام اور اس کا اکرام اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. روزانہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالی جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے. اللہ تعالی اس رمضان کے مہینے میں اپنے گنہگار بندوں کی اللہ تعالی مغفرت عطا فرمائے. آج حافظ صاحب نے قرآن مجید کا 10واں پارہ دیکھتے دیکھتے رمضان کے 9 روزے گزر گئے. قرآن مجید کا 10واں پارہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور تراویح کی نماز میں ہم نے سن لیا، تو گویا کہ پو قرآن الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. اب 20 پارے باقی ہیں. خوش نصیب ہیں آپ تمام حضرات بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ تراویح میں شامل ہونے کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں، اور عورتیں خواتین بڑے خوش نصیب ہیں جو دور دراز سے یہاں پر آ کر تراویح کی پابندی کرتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کو سماعت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے. ہمارے بیٹھنے والوں میں، ہماری مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اگر کوئی پریشان ہے اپنے گھر بار کے سلسلے میں، اللہ سب کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. سکون کی زندگی اللہ عطا فرمائے. شیطان کے ہر مکر سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے. آج کے 10ویں پارے میں کیا ہے؟ 10ویں پارے میں اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ آج حافظ صاحب نے قرآن مجید کے سورۃ الانفال، ایک سورہ کا نام سورۃ الانفال کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں. اس کے بعد سورہ توبہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے سنائی گئیں. سورہ انفال بھی اللہ کے حبیب امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. پہلے بتایا انسان کی زندگی میں مال بڑا فتنہ ہے. یہ بتایا گیا مال بڑا فتنہ ہے. جہاں مال نہیں وہاں سب محبت سے رہتے ہیں. جب مال کا معاملہ آتا ہے فتنہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا المال والبنون، اللہ تعالیٰ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کے معنی کیا؟ آزمائش. یہ مال کے لیے آدمی حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتا، اولاد کی خوشی کے لیے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دیتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے.
آزمائش ہے، ان کی محبت میں پڑھ کر تم حرام کو اختیار نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اولاد کی میری اولاد اچھی رہنا، میری اولاد سب سے اونچے رہنا، حرام نے حلال نے جمع کر کے ان کو چلے جاتا، خبر میں جانے کے بعد اسے فرشتے مارتے ہیں، جہنم میں جاتا۔ سب کریں اپنی اولاد کے واسطے، لیکن یاد کرو کہ جب جہنم کو جائے گا کہ کاش میں اپنی اولاد کے لیے حرام کمائی نہیں رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم عدو لکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروا۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ کیا بات دیکھیے، کیسے سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بیوی تو ہماری ہمدرد ہے، بچے ہمارے ہمدرد ہیں، ہماری بڑھاپے کی لاٹھی ہے کہا جاتا ہے اولاد کو، لیکن اللہ نے فرمایا اولاد کے بارے میں انسان بھٹک جاتا ہے، بیوی بچوں کے بارے میں بھٹک جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کو اختیار کر لیتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنی بیوی بچوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بیوی بولتی ہے اچھا کماؤ جی، چاہے حرام ہی کیوں نہ ہو، بیوی کی بات مت سنو، تمہاری زندگی کی فکر کرو، تمہاری آخرت کی فکر کرو۔ اولاد بولتے ہیں ہمارے باوا کیا رکھے، بولتے نہیں باوا، ہر بچہ بولتا ہمارے باوا کیا رکھے، وہ تھے یہ آفیسر تھے اتنا کمائے لیکن یہ کچھ بھی نہیں رکھے ہمارے باوا۔ میرے بھائی اولاد بولتے اولاد کی محبت میں آ کر تم حرام کو اختیار کر کے اولاد کو رکھ کر جا کر جہنم میں مت جلو۔ اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے خبردار ہوشیار رہو۔ جب تک وہ اسلام کے بارے میں بولے مان لو، جب تک وہ دین کے دائرے میں رہ کر تم سے کہے تو مان لو، اگر دین سے تم کو ہٹانا چاہے، اگر تم کو دنیا کی طرف لے جا کر حرام و حلال کی طرف حرام کی طرف لے جائیں تو خبردار ان کو دشمن سمجھ کر رہو کہ یہ لوگ مجھے جہنم میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے مال بڑا فتنہ ہے۔ صحابہ اکرام جنگ بدر میں، اب میں کیوں یہ بیک گراؤنڈ بول رہا ہوں، میں یہ سب بیک گراؤنڈ کے بعد تمہید کے بعد اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ سورہ انفال میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ بدر میں جنگ کیا، بڑی تکلیف بڑی محنت، رمضان میں وہ جنگ تھی۔ کون سی جنگ؟ جنگ بدر، 17 روزے، 17ویں روزے کے ٹائم پر وہ جنگ تھی، جنگ بدر۔ ایسا لڑے 313 مسلمان، 1000 لشکر اللہ تعالیٰ غالب کر دیا فرشتوں سے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد فرمایا۔ جنگ بدر میں اللہ نے مدد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیسے بدر میں اللہ تمہاری مدد فرمایا، تم کم تھے کافر زیادہ تھے، اللہ تمہاری مدد کیا اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب جتا دیا تم کو کافروں پر۔ سب کچھ ہوا، غنیمت کا مال ملا۔ غنیمت کا مال بولے تو کافر جو ڈر کے مارے چھوڑ کے بھاگ گئے جنگ کے میدان میں، ان کا سونا، ان کا چاندی، ان کا مال، ان کا اناج جو کچھ بھی تھا، ان کے ہتھیار وغیرہ سب غنیمت کا مال مل گیا۔ 70 قیدی ہو گئے کافر جنگ بدر میں۔ اب غنیمت کے مال کے بارے میں فتنہ پیدا ہوا۔ یہ صحابہ کتنے مل جل کر تھے، کتنی محبت سے تھے۔ جو ہی وہ غنیمت کا مال آیا تو بعض صحابہ نے کہا ہم کو زیادہ ملنا چاہیے، ہم جنگ کے میدان میں لڑے۔ بعض صحابہ کیا بولے، ہم اللہ کے نبی کے اطراف سیکورٹی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہم سیکورٹی تھے، نبی کو دھکا لگنے نہیں دیے، اس لیے غنیمت کا مال ہم کو زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ بعض صحابہ کیا بولے، ہم دشمن کو بھگاتے ان کے پیچھے گئے، فالو کرے ان کو، ہم کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ 3 جماعتیں بن گئی صحابہ اکرام۔ سب کیا بول رہے تھے، مجھے مال زیادہ ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ اکرام کو بتائیے غنیمت کا مال کسی کا اختیار نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جیسا تقسیم کرتے ہیں ویسا لو، مجھے زیادہ دو، یہ حق نہیں پہنچتا صحابہ اکرام کو بولنے کا۔
مال اللہ کے نبی کتنا دیں اتنا لے لو، مجھے زیادہ ہونا، میں یہ کیا، میں کارنامہ کیا، جنگ کے میدان میں وہ کیا، میں بہت زیادہ ہے نے تیر مار لیا اس لیے مجھے زیادہ ملنا ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول جو کہتا ہے اسے مانو، اور یاد رکھو غنیمت کے مال کے 5 حصے کرو، کہا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ 10واں پارہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ غنیمت کے مال کے 5 حصے کرو، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرو جو جنگ کرے ہیں، اور 1 حصہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 5واں حصہ وہ نبی کے لیے۔ نبی وہ 5واں حصہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 5واں حصہ جو غنیمت کا مال نبی کا حصہ ہے وہ غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مجبوروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا یہ غنیمت کا مال تمہارے لیے فتنہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول جیسا تقسیم کریں ویسا تم مان لو۔ میرے بھائیو، یہ جنگ کے میدان میں جو غنیمت کا مال ملتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی، یہ بھی فرمایا۔ ابو جہل بار بار دعا کرتا تھا، ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پردے پکڑ لیا، کعبۃ اللہ کے پردہ پکڑ کے دعا کیا، اللہ پتھروں کی بارش برسا، اگر اللہ محمد سچے ہیں تو پتھر کی بارش برسا۔ اللہ فرماتا ہے اس کی دعا پر اللہ پتھر کی بارش برسانا چاہتا تھا، لیکن اے نبی آپ مکے میں ہیں موجود، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ نہیں سکتا، نبی کے ہوتے ہوئے آپ مکے میں ہیں، آپ کا وجود رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی وہاں موجود ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جب نبی مکے میں ہے، جب رسول اللہ مکے میں ہے، ابو جہل دعا کر رہا ہے پتھروں کی بارش کے لیے، اللہ فرماتا ہے وما اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے اللہ کبھی عذاب نہیں دیتا اس قوم کو، اس امت کو جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ نبی جب تک مکے میں ہے اللہ کا عذاب آ نہیں سکتا، کیونکہ نبی کی سب سے بڑی رحمت للعالمین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمایا، وَمَا اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی میرے بھائی آفت بلا نہیں بھیجتا اس مسلمان پر جو جب تک وہ مسلمان اللہ کا استغفار کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں غور فرمائے، 2 باتیں فرمائے اللہ تعالیٰ، نبی جب تک ہیں تمہارے درمیان اللہ کا عذاب نہیں آتا، ایک بات ہو گئی، اب نبی چلے گئے سمجھو دنیا سے، اب کیسا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب تک مسلمان اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں گے، اللہ تو مجھے معاف فرما، استغفر اللہ اللہم انی استغفرک واتوب الیک، جو بھی مسلمان اللہ سے معافی مانگتا ہے اس پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، آفت نہیں آتی، بلا نہیں آتی، جب تک مسلمان اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اللہ سے معافی مانگو، کاروبار میں نقصان ہے اللہ سے معافی مانگو، اولاد نہیں ہو رہی ہے اللہ سے معافی مانگو، مصیبتوں میں ہے اللہ سے معافی مانگو، تمہارا کام نہیں ہو رہا ہے اللہ سے معافی مانگو، تمہاری دعا میں سب سے زیادہ استغفار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ ہونا چاہیے، اللہ سے استغفار ہونا چاہیے۔ اللہم انی استغفرک واتوب الیک، میری امت کے لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا میرے بھائیو یہ 2 باتیں اللہ نے بتایا کہ اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کے نبی کا وجود ابھی عذاب آنے نہیں دیتا، یہ بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا شیطان کا یہاں پر ذکر آیا، شیطان کافروں کو سکھا کر لایا تھا، ایک بزرگ کی شکل میں شیطان آیا، کہاں کافروں کے پاس آؤ جنگ کے میدان میں لڑو، آج ختم ہو جائیں گے محمد کے ساتھی۔ شیطان بزرگ کی شکل میں کافروں کو سکھا کر بدر کے میدان میں لے کر آیا تھا، لیکن جو ہی بدر کے میدان میں آیا وہ کافر کیا سمجھتے تھے کوئی اللہ والا بزرگ ہے
شیطان کو کیا سمجھ رہے تھے؟ اللہ والا بزرگ ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہمت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے۔ جنگ کے میدان میں لایا، کافروں کو لانے کے بعد اوپر دیکھا، دیکھ کر کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ بولا اے بزرگ صاحب حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم کو سمجھا کر یہاں تک لائے، جنگ کے میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا محمد کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ جبرائیل اپنے گھوڑے کی نکیل، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جبرائیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے لیے بدر کے میدان میں نازل ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے اب تم کو کوئی بچا نہیں سکتا جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں۔ شیطان پہلے بزرگ بن کے آیا، سکھایا، لایا، پھنسایا، ختم کرایا، قتل کرایا، بھاگ گیا۔ یہ شیطان کا کام ہے، لہذا شیطان کے جال میں نہیں آنا۔ شیطان بہت سکھاتا، کئی کو دیتا، کیا مسجد کو کیا دینا، فلام کئی کو دینا، مدرسے کو کئی کو دینا، وہ کام کئی کرنا، یہ کام کیا کرنا، کئی وسوسے، کئی چیزیں ہمارے ذہن میں ڈال کر شیطان ہمیں نیکی سے دور کرتا ہے، اچھائی سے دور کرتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے، نیک کاموں سے دور کرتا ہے۔ کیا فائدہ نماز پڑھے تو؟ بولنے والے بولتے نا کیا جی چھوٹ کے آئے، صبح میں آئے، دوپہر میں آئے، ظہر میں آئے، نماز پڑھے تو کیا فائدہ؟ کیا تو کمائے کیا تمہیں؟ لوگ سوچنے کا انداز یہ ہے بے یار، کیا کمائے آپ؟ اتنا کمائے، نمازوں کی پابندی کر رہے، دین کی پابندی کر رہے۔ شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے ایسے برے خیالات، وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ کیا فائدہ، دین پر عمل کرنے سے تم کو کیا فائدہ ہوا؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں دنیا کا فائدہ نہیں، ہمیں آخرت کا فائدہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، صحابہ میں جو محبت اللہ نے پیدا کیا تھا، دنیا کی پورا خزانہ بھی خرچ کریں، وہ محبت اے نبی آپ پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ نے محبت پیدا کیا۔ جس میں صحابہ میں، صحابہ اکرام میں جو محبت اللہ نے ڈالا تھا، کیسے صحابہ اکرام تھے میرے بھائیوں، مدینے والے مکے والے، مدینے والے مکے والے، مکے والے مدینے کو آئے، کیا کہا میری دو بیویوں میں سے ایک بیوی سے آپ نکاح کر لیجئے، میں طلاق دیتا ہوں۔ بتاؤ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا بھائی ہے جو ایسی قربانی دے؟ مکے کے مسلمان جب مدینے کو آئے تو مدینے کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی کو طلاق دوں گا، تم ان سے نکاح کر لو۔ میرے کھیت ہے، تقریباً کئی سو ایکڑے میرے کھیت ہیں، اس میں سے 50 ایکڑے تمہارے لیے رکھ لو، 50 ایکڑے میرے لیے رکھ لوں گا۔ چنانچہ اپنی جائیداد تقسیم کرنے کے لیے تیار ہوئے، اپنی جائیداد دینے کے لیے تیار ہوئے، اپنی بیویوں کو طلاق دے کر نکاح کرانے کے لیے تیار ہوئے صحابہ اکرام۔ سگا بھائی آستی نہیں لیتا، آج کے زمانے میں سگا بھائی اپنے بھائی کی صحیح آستی اس کا حق نہیں دیتا، لیکن وہاں مدینے کے مسلمان مکے کے مسلمانوں کے لیے، مہاجرین کے لیے اپنی جائیدادیں، خون کے بھائی نہیں تھے، دین کے بھائی تھے، خون کے بھائی نہیں تھے، دین کے بھائی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے بھائی تھے، خون کا رشتہ نہیں تھا، دین کا رشتہ تھا، اپنی جائیدادیں دینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ لے جاؤ، یہ کھجور کے باغیچے تمہارے۔ بیچارے مکے والے غریب بن کے آئے تو کھجور کے باغیچے لے جاؤ بول کے بولے ان کو، یہ لے جاؤ، میری بیوی میں سے ایک طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو، ابھی کیا ہونا، ابھی کیا ہونا بولو، ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہم کو مالداری عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، خون کے رشتے میں وہ محبت نہیں جو رشتہ، جو محبت اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں پیدا فرمایا تھا۔ اسی لیے اللہ کیا فرمایا سورہ انفال میں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، دنیا کا سارا خزانہ اگر نکال کر خرچ کریں تو بھی آپ وہ محبت نہیں پیدا کر سکتے جو محبت اللہ نے صحابہ میں پیدا فرمایا۔ اتنی بڑی بات ہے، پیسوں سے محبت نہیں آتی جی، آتی کیا؟ پیسے کھائے تک نا منواڑو ہمارا آدمی، پیسے ہو گئے بات پھر ان کون میں کون کرنے، نہیں، پیسوں سے محبت نہیں آتی، دل سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، تو لہٰذا یہاں فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ سے توبہ کرو، وما کان للنبی ان یکون له الاسرى۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں پر پیش کیا گیا سورہ انفال میں۔ اب 70 قیدی، غنیمت کے مال کی بات ہو گئی، غنیمت کا مال، اب اس کے بعد 70 قیدی تھے، قیدی 70 پکڑے گئے جنگ کے میدان میں،
جنگ کرنے کے بعد 70 قیدی کافروں کے تھے. اللہ کے نبی نے قیدیوں کو رکھ کر مشورہ کیا. قیدیاں سوب قیدیاں ٹھہرے تھے، مکے کے قیدیاں جنگ میں آئے سنا پکڑے گئے تھے، وہ کافراں پکڑے گئے تھے. اور صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا. پہلے آپ نے عمر سے مشورہ کیا. کس سے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. عمر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، میرا مشورہ آپ پوچھ رہے نا، میرا مشورہ کیا ہے؟ ان کا جو بھی ان کافروں کا رشتہ دار اگر مسلمان یہاں پر ہے ہمارے پاس، اسے ان قتل کرے. یہ میرا قانون، یہ میرا حکم، یہ میرا مشورہ کہ جتنے بھی کافر ہیں، یہ 70 قیدی جو ہمارے ہاتھ میں پکڑے گئے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑنا، سب کو ختم کر دینا. بعد میں لوگ بہت ڈینجرس ہو جائیں گے، ہمارے خلاف بڑی حرکتیں کریں گے، کسی کو مت چھوڑو، سب کو قتل کرو. اس کا مشورہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے، پھر اس کے بعد ابو بکر کو بلائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے. ابو بکر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ان کافروں کے بارے میں، ان قیدیوں کے بارے میں آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم بامتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، یہ کون دوسرے ہیں کیا؟ ایسا دیکھو ان کا دل، یہ جنگ کے میدان میں ہم سے لڑنے کے لیے آئے، یہ کوئی دوسرا نہیں، کوئی ماموں ہے، کوئی نانا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی بڑے باں ہے، کوئی تایا ہے، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں. یہ جو قیدی ہیں کافر، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں. میرا دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ان سے لے کر، پیسے یا فدیہ کچھ نہ کچھ لے کر چھوڑ دیں گے ان کو چھوڑ دیں گے، مکے کو جان دیں ان کو. چنانچہ اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے، حضور بھی بڑے رحم دل تھے. فرمایا ابو بکر تمہارا مشورہ صحیح ہے، اچھی بات. اعلان فرمایا جو بھی قیدی اس کے پاس یا اس کے گھر والے کوئی بھی آ کر سونا چاندی یا اناج کچھ بھی فدیہ دیں گے یا اونٹ وغیرہ یا بکریاں فدیہ دیں گے، اسے لے جا سکتا ہے واپس، وہ مکے کو چھوڑ دیں گے ہم اس کو، وہ قیدی کو آزاد کر دیں گے. چنانچہ تمام قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر، پیسے لے کر، اناج لے کر، اونٹ لے کر، بکریاں لے کر اللہ کے نبی نے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا. اتنے میں اللہ کا حکم آیا. ابو بکر بھی رو رہے تھے، اللہ کے نبی بھی رو رہے تھے. قیدیاں تو چھٹ گئے، قیدیاں تو آزاد ہو گئے قیدی، لیکن اللہ کے نبی رو رہے تھے. اور اس کے بعد ابو بکر بھی رو رہے تھے. حضرت عمر ابن خطاب آئے، بتاؤ اے میرے دوستوں، اے میرے ابو بکر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ اگر رونے کی چیز ہے تو میں بھی روؤں گا، اگر رونے کی چیز ہے تو میں بھی روؤں گا، اگر غم کی چیز ہے تو میں بھی غم کروں گا. فرمایا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تمہارا مشورہ صحیح تھا، اللہ بھی وہی مشورہ اتارا. تمہارے مشورے کے مطابق اللہ بھی قرآن میں کیا فرمایا؟ ما کان للنبی ان یکون له الاسرى. کسی نبی کے لیے مناسب نہیں اس کے پاس جب قیدی آئے تو قیدی کو آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا، قیدیوں کو ختم کرنا چاہیے تھا. اللہ کا حکم اے عمر تیری تائید میں آیا، تیری توثیق میں آیا. اے عمر ہم نے جلد بازی کر دی، اللہ کے حکم کے بغیر ہم نے آزاد کر دیا، اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا. اے عمر یہ مشورہ تمہارا صحیح تھا، مار دو، ختم کر دو ان قیدیوں کو، تم نے جو مشورہ دیا تھا وہ بالکل صحیح. اللہ نے تمہارے مشورے کی تائید فرمائی ہے. یہاں پر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے عمر کے ارادے کو، عمر کے خیال کو، عمر کے مشورے کو اللہ نے تائید فرمایا. تو عمر کا مشورہ اللہ کے فیصلے کے مطابق تھا. عمر کا مشورہ، عمر کتنے بڑے دماغ والے تھے، کتنے دور اندیش تھے. کہتے تھے یہ لوگ بچ گئے تو پھر پلاننگ کریں گے ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، ابھی ان کا موقع ہے، ختم کر دیجئے. اللہ تعالیٰ یہ فرمایا. اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ میں کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.